تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک این آر او نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس میں پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر، تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں یہ آپ نے ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پاسا چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے، اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا، اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا ہے، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے، اور اس نے بڑے، جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر۔ تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے فرق، کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے، کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر، کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ، اور یہ سارا گجرات، لالا موسیٰ، اوپر جیلم، اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی، ہمارے پنجاب کے شہری، اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ادھر انصاف ہے۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا۔ جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی، حقیقی آزادی نہیں آ سکتی۔ وہ معاشرے کے اندر جدھر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا، وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وہ جو مرضی آپ کر لیں، آپ اچھی سی بھی پالیسیز لے آئیں، وہاں غربت ہوگی۔ ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جو غریب ملک ہیں، ان سب کی یہی کہانی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشین ٹائیگر نہیں بننے لگا پاکستان، لاہور کو پیرس نہیں آپ بنا سکتے۔ جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے، یہاں کی قوم کو آزاد کریں گے، حقیقی آزادی دیں گے، یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی۔ یہاں جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، جو میری آج سن رہے ہوں گے مجھے، میرا ان سے انٹریکشن ہے، ان سے پوچھے تو صحیح کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگاتے؟ وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آ کے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے۔ تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا، جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ جب اس ملک میں
ہماری سرمایہ کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے، خاص طور پہ برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں، کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ، تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، ان کے تو بڑے بڑے محلات باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ نمبر 1 چوری کا پیسہ ہے، کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا، یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں اربوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تو صحیح نا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا، وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے، اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب باہر بھیجتے ہیں، اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے، جس طرح یہ ٹی ٹی کیس ہے شہباز شریف کا اور بیٹوں کا، کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ، پہلے وہاں سے ان کے ماڈل ٹاؤن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا، پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈی اور حوالے، جدھر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بھیجتے تھے، اور پھر جو پیسہ پاکستان منگوانا ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، مثلا اور زرداری بھی یہی کرتا تھا، تو وہ پاپڑ والا اور چینی والا اور یہ وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہے، تو خود ہی قانون بنایا تھا 1992 میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ حدیبہ پیپر مل بھی یہی کیس تھا، زرداری کا بھی یہی کیس ہے، وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ہے ان کے بھی یہی کیس ہے، تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے، چوری کا پیسہ باہر، ریمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہے، باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، جو ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو، یہ باہر پڑا ہوا ہے پاکستان سے، اور بڑی شان و شوکت میں وہاں رہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو این آر او ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ یہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ، یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ مجھے کوئی بتا دیں، میں برطانیہ میں پتہ نہیں کتنے 20-30 سال گزارے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے وہاں کی اس طرح کی چیز ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی باہر پراپرٹیز پڑی ہوں، اور اگر پڑی ہوں تو وہ ایک دن بھی آفس میں رہ سکتا ہے جب تک جواب نہ دے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائم منسٹر آئے باہر بھاگ جائے جب اس کا احتساب ہو، واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے، کیسز معاف ہو جائے، اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر بھاگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کرے؟ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے، میرے اوپر بھی 1-2 الزام لگائیں جی اس کا ہم نے متنازع کر دیا، اس کا آرمی چیف کا، میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے، مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے، مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے، ان کو چاہیے، ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا، اس کو سزا ہونے والی تھی، سیف سٹی کیس میں اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی، اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا۔ کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے، وہ اب اس کی خدمت کرے گا، وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا، اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا، ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے، اور یہی انہوں نے کروایا آج تک۔ عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے، جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانتدار جج کو جب بھگایا وہاں سے، اور پھر
پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہٹایا تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی، ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی، ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی، چھپا نہیں رہی تھی۔ تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے۔ اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم، جو عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا، مجھے وہ بتائیں۔ آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، پاکستانی کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا۔ 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں۔ تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی، اور چوتھے سال میں 6%۔ اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے، ہم نے 7% پہ جانا تھا۔ جو تیل کا تھا، جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں۔ تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے، وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے، اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے، یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ، تاکہ مہنگائی نہ ہم روک کے رکھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی اسمانوں پہ چلی گئی، ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں، اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ یہاں 27% ہے آج مہنگائی، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں۔ اور انہوں نے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے، آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً 39 روپیہ گرا ہے، 49 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں؟ ہمارے دور میں کدھر تھی؟ ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے؟ جو آج لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں، ابھی جو گیس کی شارٹیج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں، ان کے دور میں آج دیکھنا اب کدھر آ رہی ہیں، جو انہوں نے IMF سے مان چکے ہیں۔ تو میں سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی IMF تھا، ہمارے دور میں بھی کرونا کی وجہ سے مہنگائی تھی، عالمی مہنگائی تھی، لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں، 6 مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے۔ آج وہ موٹر سائیکل مینوفیکچرر سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے، آج وہ موٹر والوں کتنی کاریں بک رہی ہیں، وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے۔ انڈسٹری جو تاریخی ہمارے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی، تقریباً 26%، وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی۔ فیصل آباد میں 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، وہی فیصل آباد جدھر مزدور نہیں مل رہا تھا مارچ کے اندر۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس نے جواب دینا ہے اس کا؟ کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں؟ آج پاکستان کے پاس جو دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ہو ہی نہیں رہا۔ گروتھ ریٹ کا مطلب کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے، اور یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پہنچ جائے گا 6% جو ہمارے دور سے، اب یہ پہنچ جائے گا تقریباً 1% سے بھی کم۔ جب دولت کے اندر اضافہ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے قرضے تو دینے ہیں، قرضے لیے ہوئے ہیں، قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں۔ تو جب ہماری دولت میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو قرضوں کی قسطیں کیسے واپس کریں گے؟ کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ، تو قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے ملک، اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ اب بڑھ نہیں رہی۔
دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو قرضے واپس کریں گے، وہ تو اب نیچے جا رہا ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں، تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی. تو یہ کس نے، کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا؟ یہ قوم سوال پوچھے گی. تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے، لوگوں کے صحافیوں کو جو ارشد شریف سے کیا ہے، جو اس وقت قوم شوق میں ہے کہ جو ارشد شریف سے کیا گیا ہے، قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ طریقہ ملک کو چلانے کا کہ پہلے ان چوروں کو لے کے آؤ، اس کے بعد لوگوں کو کہو ہضم کرو یہ، کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہ آپ کے اوپر بیٹھیں گے، اور جب قوم نہیں مانے تو ان کو مارو، صحافی نہیں مارے تو ان کو ڈنڈے مارو، ان کو تشدد کرو، ان کو باہر بھجوا دو، اور یہ جو قتل کروا دو جو ارشد شریف سے کیا ہے. پھر اعظم سواتی جیسے لوگ جو اس سے کیا انہوں نے، کہ اس نے کوئی تنقید کر دی، وہ کون سی اس نے اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس کو ننگا کر کے بچوں کے سامنے پہلے مارو، پھر ننگا کر کے تشدد کرو، اور پھر جو ویڈیو دی ہے، یعنی اس سے تو کوئی ساری آج قوم دنگ ہے کہ کوئی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کی ویڈیو ڈال دیں. یہاں ہم گر گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں. اور اس لیے میں آج سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے ہماری تاریخ کا. آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے. یہ عمران خان کی تحریک نہیں ہے، یہ آپ کی تحریک ہے. اور یہاں ہمارا نوجوان، میں خاص نوجوانوں، 68% پاکستان کی قوم 28 سال کی عمر سے کم ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ میں شعور آ چکا ہے. آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتی، جو قوم غلام ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ ساری دنیا میں ٹھوکریں کھاتی ہے. ہرے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. دنیا آپ کو اور نظر سے دیکھے گی کہ غلام قوم کبھی اوپر نہیں، اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. غلام قوم صرف انصاف سے آزاد ہوتی ہے. اور یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے ہی انصاف لینے کے لیے. جب تک ہمارے حقوق نہیں ملتے، انصاف ہمیں نہیں ملتا، ہماری عدلیہ ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کرتی طاقتور سے، جب تک طاقتور قانون میں نہیں آتا، قانون کے نیچے نہیں آتا، جب تک اس ملک کی جو پوٹینشل ہے، جو اللہ نے اس ملک میں صلاحیتیں دی ہیں، جو اثاثے دیے ہوئے ہیں اس ملک کو، جو نعمتیں بخشی ہیں، وہ صرف تب اوپر آئیں گی جب اس ملک میں انصاف ہوگا، قوم آزاد ہوگی. آزاد قوم میں ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے، اور اس کے بعد خوشحالی آتی ہے. کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک سے. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو، لیکن اس کے لیے سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں، آزادی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. آزادی چھیننی پڑتی ہے. پاکستان زندہ باد.